حضرات، جتنے مشکل مراحل مرزا غالب نے اپنی زندگی میں طے کیے، مجھے لگتا ہے کہ آج نظامت حاصل ہونے کے بعد جہاں ایک طرف فرحت احساس صاحب، شکیل جمالی صاحب، معین شاداب صاحب، آلوک بھیا اور سبھی بڑے نام یہاں موجود ہیں، تو کچھ اسی طرح کی کیفیت ہے۔ اس سے قبل مرزا غالب پر موجودہ دور کی سب سے غالب شخصیت فرحت احساس صاحب جو ہیں اظہار خیال کر رہے تھے، اور شکیل جمالی صاحب جو ظاہر ہے کہ خاص اور عام دونوں جگہ مقبولیت حاصل کر چکے ہیں، ایک بڑا نام ہے، ان کے اشعار کوٹ کیے جاتے ہیں۔ ہال میں جب ہم داخل ہوئے سیمینار یا اس پورے مباحثے کے بعد، تو یہ ہال بالکل غالب کے شعر کی طرح ہم پر کھلا۔ مطلب ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، تو غالب کا شعر جب آپ پر کھل جاتا ہے اور جو خوشی آپ کو میسر آتی ہے کہ صاحب، تو بالکل اس ہال کے کھلنے کے بعد کچھ اسی طرح کی کیفیت تھی۔ مبارکباد رنجیت بھائی کو بھی دیجیے، وہ مبارکباد جو ہم غالب کو دیتے ہیں ان کے انتخاب کے لیے، ان کے دیوان کے انتخاب کے لیے، تو کم و بیش صرف میرے علاوہ میں ایک چھوٹی سی خطا ہوں آپ کی اس کے تو جو انتخاب شعراء کا آپ کے سامنے ہے، مجھے امید ہے کہ ہم غالب کو جس طرح سے یاد کرنا چاہتے ہیں اس طرح سے یاد کر پائیں گے۔ حضرات، آج کی اس مشاعرے کی، اس خوبصورت محفل کی جو صدارت ہے وہ فرحت احساس صاحب کر رہے ہیں، اور میرے لیے ذرا سی مشکل یہ ہے کہ میں بہت زیادہ جس ترتیب سے عام طور پر مشاعروں میں یا عوامی مشاعروں میں بلایا جاتا ہے، اس سے تھوڑا پرہیز کر کے مجھے جو فہرست دی گئی اس کے حساب سے آپ سب تک شعراء کو پہنچاؤں گا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ پروگرام کے آغاز میں مائک خراب ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں، تو اس کو خیال میں رکھیے گا۔ اور مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے مرزا غالب کو کہ وہ حیوان ظریف تھے، انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، الطاف حسین حالی نے مرزا غالب کو حیوان ظریف کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ کم بولتے تھے لیکن جتنا بولتے تھے وہ مزاح سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ تو بے شمار مثالیں یادگار غالب میں ہمارے سامنے موجود ہیں، بیشتر لطائف جو ہیں وہ آپ سب تک پہنچ چکے ہیں، آپ سب کو یاد ہیں۔ میں چاہتا ہوں جناب صدر کی اجازت کے ساتھ کہ ابتدا میں جو سما خراشی ہے وہ ابتدا میں ہو جائے، اور اس کے بعد جو نشست ہے، مشاعرہ ہے، وہ پورے سلسلے کے ساتھ توازن کے ساتھ چلے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں ایک شاعر جو بہت بولتا ہے، بے تکا بولتا ہے، بے سبب بولتا ہے، اس سے کچھ کلام سن لیا جائے۔ اگر سر مائک بالکل محبوب کی طرح ہوتا ہے، جتنا قریب رہے اتنا اچھا ہے۔ میں پیش کرتا ہوں سر، بالکل تازہ ہیں غالب کی زمین میں چار مصرے۔ امی بولی کہ بتا کس سے کرے گی شادی، امی بولی کہ بتا کس سے کرے گی شادی، شاہد اچھا ہے کہ محسن کے جمال اچھا ہے، شاہد اچھا ہے کہ محسن کے جمال اچھا ہے۔ میں نے شرماتے ہوئے کان میں امی کے کہا، میری نظروں میں تو خالہ کا کمال اچھا ہے، میری نظروں میں تو خالہ کا کمال اچھا ہے۔ سر بہت، میری نظروں میں تو خالہ کا کمال اچھا ہے۔ سینیٹائزر ہم یوز کرتے ہیں سبھی، اب کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، بہت شکریہ۔ کس طرح اس نے کیا تھا یوز سینیٹائزر، کس طرح اس نے کیا تھا یوز سینیٹائزر، جو کبھی میں کر نہ پایا اس نے وہ سچ مچ کیا۔ اپنے گھر تو ڈرتے ڈرتے پچھ کیا بس ایک بار، اور میرے گھر جو آیا اس نے پچھ 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 کیا۔ کس طرح اس نے کیا تھا یوز سینیٹائزر، جو کبھی میں کر نہ پایا اس نے وہ سچ مچ کیا۔ اپنے گھر تو ڈرتے ڈرتے پچھ کیا بس ایک بار، اور میرے گھر جو آیا اس نے پچھ 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 کیا۔ خبر یہ جب سے سنی ہے سب نے، دوائی کووڈ کی بن گئی ہے، یہ فکر سب کو ہوئی ہے لاحق، کسے لگے گی کہاں سے پہلے،
چچی نفیسہ خوشی کے مارے ٹھمک ٹھمک کے یہ گا رہی ہیں، یہاں سے پہلے، 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 یہاں سے پہلے. پروین شاکر کے ایک مصرے پر تضمین دیکھیں، نہیں بتائے گا ریزن وہ لیٹ آنے کا. یہ پوری مشرقی ہندوستان کی جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کا درد. نہیں بتائے گا ریزن وہ لیٹ آنے کا، میں امی جان کو رو رو کے سب بتاؤں گی. وہ لاڈلا ہے، اسے کچھ نہیں کہیں گی وہ، میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی مار کھاؤں گی. میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی مار کھاؤں گی. اور شب وصال بیوی مجبوراً لانی پڑتی ہے، مزاح کے شاعروں کو ایسا نہیں ہے. شب وصال میں بیوی پہ ہنس دیا یاروں، شب وصال میں بیوی پہ ہنس دیا یاروں، اب اس کے بعد کی حالت نہیں بتانے کی. میں پٹتے پٹتے یہی کہہ رہا تھا بیوی سے، میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی. میں کیا کروں میری عادت ہے مسکرانے کی. ہندوستان میں جب کوئی خلیج ممالک سے کوئی شاعر آتا ہے تو اس کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے وہ بڑا دیکھنے لائق ہوتا ہے کہ ایک شاعر عرب سے یہ کہہ رہے تھے شاعر، گر ہو سکے ہمارا ہاتھوں میں ہاتھ لے لے، پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں ہم شاعری وطن میں، او دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے. پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں ہم شاعری وطن میں، او دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے. اور پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پان کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے، مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر، اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی. پیٹ نکلا ہوا آنکھوں پہ ہے موٹا چشمہ، پان کی پیک بھی دانتوں پہ جمی ہوتی ہے، مجھ کو ٹھکرایا تھا جس نے کبھی گنجا کہہ کر، اس کے شوہر کو جو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے. کیوں اکڑتی پھر رہی ہو مجھ کو ٹھوکر مار کر، ایک دن قسمت پہ اپنی جانے من رونا ہی ہے. دیکھ لو جو دیکھتی ہو خواب شاہ رخ خان کے، بعد میں خالہ کے لڑکے سے لگن ہونا ہی ہے. کیوں اکڑتی پھر رہی ہو مجھ کو ٹھوکر مار کر، ایک دن قسمت پہ اپنی جانے من رونا ہی ہے. دیکھ لو جو دیکھتی ہو خواب شاہ رخ خان کے، بعد میں خالہ کے لڑکے سے لگن ہونا ہی. ان 4 مصروں کے ساتھ زحمت تمام. ملک زادہ منظور صاحب کے مصرے پر تضمین ہے سر، ہماری دنیا کا ہر مرد ایک جیسا ہے، ہماری دنیا کا ہر مرد ایک جیسا ہے، وہ چاہے چین میں رہتا ہو چاہے رشیا میں. جو دیکھا چاند سا چہرہ تو پڑ گیا پیچھے، عجیب مرد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں، عجیب مرد کا رشتہ ہے ساری دنیا میں. حضرات دیکھیے، لاک ڈاؤن کے بعد جو سب سے پہلی تصویر منظر عام پر آئی مرزا غالب کی، وہ ماسک کے ساتھ تھی. ایک فیس بک پیج نے مرزا غالب کو پورے ماسک کے ساتھ جو ہے وہ، تو ابتدا میں ڈاکٹر احتشام صاحب کرونا وائرس پر بڑی تھوڑی سی ڈراؤنی گفتگو کر رہے تھے، تو مجھے امید تھی کہ مرزا غالب نے بھی اس وقت ماسک لگا لیا ہوگا. خیر، مرزا غالب کو چونکہ مزاح لطیف تھا، وہ ظاہر کم بولتے تھے، لیکن جو بولتے تھے مزاح سے خالی نہیں ہوتا تھا. تو اب میں آپ کو باقاعدہ شعر و شاعری کی اس دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہوں جس کا آپ سبھی لوگ انتظار کر رہے تھے. میرے لیے مشکل کام ہے کہ اس کو کب بلاؤں، کیسے بلاؤں، کس انداز سے بلاؤں، لیکن ایک کوشش ہے جو آپ تک پہنچے گی. غالب نے کہا تھا کہ ادائے خاص سے غالب ہوا ہے نکتہ سرا، صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے. تو آپ سبھی کے لیے اب صلائے عام ہے، اور جو
مجھے لگتا ہے کہ شاعری ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے. جسے سمجھتے ہیں شاعری ہم، سفر مسلسل ہے خوشبوؤں کا. تو میں ایک ایسے شاعر کو جو ایک بڑی ذمہ داری کے عہدے پر فائز ہے، اور پچھلے 6-7 مہینے آپ سب لوگوں پہ تو یقیناً بہت مشکل گزرے ہوں گے، لیکن صہیب فاروقی صاحب نے جس طرح سے اپنی ڈیوٹی جو ہے دلی میں نظم و نسق کو قائم رکھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد تقریباً 15-20 دن خود کوارنٹائن رہے، کرونا وائرس کو کچل کر جو ہے وہ ہمارے سامنے ساتھ خیریت سے آئے. تو میں صہیب فاروقی صاحب کو دعوت کلام دوں گا. آپ یہ سمجھ لیں کہ صہیب فاروقی صاحب اب شاعری کے تعلق سے بھی، اپنی جو پولیسیہ ذمہ داری ہیں اس کے علاوہ شاعری کے تعلق سے بھی ایک جانا پہچانا نام ہے. ان کی ایک خاص طرح کی چمک ہے، وہ حیران کرتے ہیں اپنے مفہوم سے. ان کے بہت سے اشعار مجھے یاد ہیں، لیکن ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے صہیب صاحب کا، وہ یہ ہے کہ تمام رات در میکدہ کھلا رکھنا، تمام رات در میکدہ کھلا رکھنا، سنا ہے کوئی تہجد گزار آئے گا. تو یہ پوری جو پولیس کی ڈیوٹی کا المیہ ہے، اس کے ساتھ صہیب فاروقی صاحب کا استقبال کیجیے. شکریہ انس صاحب، جلدی لگا دیا. انرجی لیول برقرار رہے گا آخر تک فرض صاحب کو سننے کے لیے. سر اس ہال میں سر پہلا تو نہیں، دوسرا مشاعرہ ہے، لیکن ہر بار یہ لگتا ہے کہ نئی زندگی کی شروعات ہے. ایک عالمی مشاعرے کا عالم الگ ہوتا ہے خالد، ایک پڑھے لکھے اور اتنے پڑھے لکھے جن کے ہر بار ایسا لگتا ہے کہ میں پھر سے نیا کیریئر شروع کر رہا ہوں. شکیل صاحب نے بہت حوصلہ دیا مجھ کو 1 گھنٹے سے لگاتار. فرض صاحب کی جو شخصیت ہے اس سے تھرایا ہوا ہوں میں. میرا پہلا امتحان ہے، آلوک صاحب کے ساتھ پڑھ چکا ہوں ایک بار. تو میرے لیے باعث فخر ہوتا ہے سر میں کہ ایسی محفل میں اپنی آزمائش کروں. تو میں شعر سے کرتا ہوں. یہ کیا کم ہے دل ناداں کسی کی رونمائی کو. ابھی آئے گا، اب دوسرا والا آئے گا. یہ کیا کم ہے دل ناداں کسی کی رونمائی کو، کہ اس بے ذوق کے چرچے سبھی بازوق کرتے ہیں. اس بے ذوق کے چرچے سبھی بازوق کرتے ہیں. اب میں کرتا ہوں کہ دلوں کے راز سپرد ہوا نہیں کرتے. مختصر ایک مسئلے کے ساتھ 2-3 ہیں، اور آخر میں شاہ رخ کو چرائی ہوئی غزل آپ والی. دراصل میرا جو ہے غالب صاحب سے ناطہ یوں بھی ہے کہ غالب صاحب کی شخصیت کے بارے میں تو سمجھے بتا دی، ان کے والد صاحب کے بارے میں بتانا سب بھول گئے. ان کا تعلق میرے والے پیشے سے تھا، مطلب سپاہ گری سے تھا. تو یہ ظرافت جو ہے نا بڑی مشکلوں کے ساتھ اپنے آپ آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. تو جو آپ نے پولیسیا ورڈ کیا ہے نا، تو پولیسیا تھوڑا سا نیگیٹو ہے. اچھا، مجھے معلوم تھا آپ آنے والے ہیں، تو سب پازیٹیو ہو جائے گا آپ کے آنے کے بعد. تو جی عرض کیا ہے کہ دلوں کے راز سپرد ہوا نہیں کرتے. واہ، ہم اہل دل ہیں تماشا بپا نہیں کرتے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. دلوں کے راز سپرد ہوا نہیں کرتے، ہم اہل دل ہیں تماشا بپا نہیں کرتے. اور معین بھائی کی ہمارے نام سے زندہ ہے سنت فرہاد. واہ واہ، سنت فرہاد، ہمارے نام سے زندہ ہے سنت فرہاد. ہم اپنے چاکے گریباں سیاہ نہیں کرتے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. ہم اپنے چاکے گریباں سیاہ نہیں کرتے. رنجیت صاحب سن لو عشق کا چہرہ آپ کے نظر کہ یہ عشق وشق کا چکر فقط حماقت ہے. واہ، فقط حماقت ہے. یہ عشق وشق کا چکر فقط حماقت ہے. ذہین لوگ حماقت کیا نہیں کرتے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے لوگ بھائی. واہ، حماقت کیا نہیں کرتے. واہ واہ واہ، بہت اچھا. کانفیڈنس آ رہا ہے. اور اپنے محکمے کا شعر دیکھیے گا، ہمارے تیر کو تکا کبھی نہیں کہنا. ہمارے تیر کو تکا کبھی نہیں کہنا. دیکھیے تکا ایک معمولی سا لفظ ہے، لیکن اس کے لفظیات دیکھ لیجیے. تکا وہ تیر ہوتا ہے جو چل کے بیکار ہو جاتا ہے. جی، تو کبھی کبھی تیر ختم ہو جاتے ہیں تو تکا کام آتا ہے. میں صحیح کر رہا ہوں سر؟ کہ ہمارے تیر کو تکا کبھی نہیں کہنا، ہمارے تیر نشان خطا نہیں کرتے. واہ واہ واہ، ہمارے تیر نشان خطا نہیں کرتے. واہ، شکریہ سر، بہت اچھی طرح سنا جا رہا ہے مجھے. اور ایک چھوٹی سی بہر ایک مطلع ہے، 2-3 شعر ہیں کہ
آئینہ ہو کے آئینہ نہ ہوا. واہ. سر توجہ چاہوں گا سر. آئینہ ہو کے آئینہ نہ. آئینہ ہو کے آئینہ نہ ہوا, اس کا وعدہ کبھی وفا نہ ہوا. واہ. اور شعر ہو گیا سر, غور کر لیجیے کہ لاکھ دعوے کیے خدائی کے, لاکھ دعوے کیے خدائی کے, لاکھ دعوے کیے خدائی کے, ادریس صاحب لاکھ دعوے کیے خدائی کے, ایک فرعون خدا نہ ہوا. واہ بہت ایک اچھا. فرعون خدا نہ ہوا. واہ. اور یہ سچا شعر ہو سکتا ہے کہ ہر وصل میں ہے, ہر نظر میں ہے وصل کی چاہت. واہ. یہ میرے گھبراہٹ ہے جو کہ ہر نظر گھبرا میں تو ہے باقی وصل سب کی لوگ رہے ہیں چاہت. اس وقت, گھبرا تو باقی لوگ رہے ہیں, آپ کلام پڑھ رہے ہیں. میں ادھر رخ نہیں کر رہا اس وجہ سے. اچھا جی سر. کہ ہر نظر میں ہے وصل کی چاہت, عشق میں کوئی پارسا نہ ہوا. واہ بہت اچھا. ہر نظر بہت میں ہے اچھا. وصل کی چاہت, عشق میں کوئی پارسا نہ بہت ہوا. اچھا. اور ایک مطلب 2-3 شعر ہیں سر غزل کے کہ یہ کیسا تغافل ہے بتا کیوں نہیں دیتے. واہ. یہ کیسا تغافل ہے بتا کیوں نہیں دیتے, اور ہونٹوں پہ لگا قفل ہٹا کیوں نہیں دیتے. واہ. ہونٹوں پہ لگا قفل ہٹا کیوں نہیں دیتے. اور نفرت تمہیں اتنی ہی اجالوں سے اگر ہے. واہ. نفرت تمہیں اتنی ہی اجالوں سے اگر ہے, سورج کو بھی پھونکوں سے بجھا کیوں نہیں دیتے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. سورج کو بھی پھونکوں سے بجھا کیوں نہیں دیتے. واہ. اور اگلا شعر اسی سلسلے میں کہ شعلوں کی لپٹ آ گئی کہ آپ کے گھر تک. واہ. شعلوں کی لپٹ آ گئی کہ آپ کے گھر تک, اب کیا ہوا شعلوں کو ہوا کیوں نہیں دیتے. واہ اچھا ہے, کیا ہوا بہت شعلوں کو اچھا ہوا ہے, کیوں نہیں دیتے. بہت اچھا. اور اب اتنی خاموشی بھی صہیب اچھی نہیں ہے. واہ. اب اتنی بھی خاموشی صہیب اچھی تو نہیں ہے, احباب کو آئینہ دکھا کیوں نہیں دیتے. واہ واہ احباب کو واہ. آئینہ دکھا کیوں نہیں دیتے. اور یہ غزل اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت اور میری مشکل تمام, میں اپنی جگہ بیٹھوں. جی. ابھی پیچھے ذکر کیا تھا وی سی صاحب نے کہ ان کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے. سر میرا بیک گراؤنڈ کچھ نہیں ہے سر, لیکن اب آپ کے جب طرف شعر و شاعر ہو تو غزل کیسے. آپ کی طرف یہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے آفس میں غزل لوگ سنتے ہیں جو آتے ہیں, تو جب آپ کے چاروں طرف غزل کا منظر ہے آس پاس ہے, تو کیا آپ کی کیفیت میں نکلتے ہیں کہ سر عرض کیا کہ ابر سیاہ قوس قزح چاندنی غزل. واہ. ابر سیاہ قوس قزح چاندنی غزل, ہر منظر حیات میں ڈھلتی رہی غزل. واہ. ہر منظر حیات میں ڈھلتی گئی غزل. اور جب بھی تصورات نے آواز دی مجھے, جب بھی تصورات نے آواز دی تجھے, جب بھی تصورات نے آواز دی تجھے, تحریر دل پہ ہو گئی ایک چاند سی غزل. واہ 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 دل پہ ہو گئی ایک چاند سی غزل. واہ. اور ہر شے حضور حسن میں ناکام ہو گئی. واہ. بھائی شعر کو نظر کرنے کے لیے مجھے ان سے بہتر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہر شے حضور حسن میں ناکام ہو گئی, ہو پنکھڑی گلاب کی یا میر کی غزل. واہ واہ واہ. پنکھڑی گلاب کی یا میر کی غزل. شعر ہو گیا سر. اس پہ مجھے ایک مشاعرے بہت داد ملی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بھی دیں, سمجھ میں آئے تو دیجیے. اور کہ وہ اور تھے کہ جن کو صحیفے دیے گئے. واہ. وہ اور تھے کہ جن کو صحیفے دیے گئے, ہم جیسے اہل دل پہ اتاری گئی. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اور تھے کہ جن کو صحیفے دیے گئے, وہ اور تھے کہ جن کو صحیفے دیے گئے, ہم جیسے اہل دل پہ اتاری گئی غزل. بہت اچھا. اور ابیر سنیے کہ پڑھتے رہے سہیب بڑی آن بان سے. واہ. پڑھتے رہے سہیب بڑی آن بان سے. رنجی صاحب کہ پڑھتے رہے سہیب بڑی آن بان سے, ہم روز محفلوں میں چرائی ہوئی غزل. یہ سہیب فاروقی صاحب جو ہے اپنا کلام سنا رہے تھے. ہاں آپ تالیاں بجا سکتے ہیں بالکل. سہیب فاروقی صاحب اپنی غزل سنا رہے تھے. آپ میں سے اگر کسی کو بھی یہ لگے کہ مجھ پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے تو میرے ساتھ بڑی مضبوط جسے کہتے ہیں بیک جو ہے وہ آشکارا آپی کی موجود ہے, تو مجھے کچھ نہیں ہونے والا. خیر, سہیب صاحب جو ہیں مختلف موضوعات پر بہت اچھے اشعار ہم سب کو سنا رہے تھے. حضرات, مجھے لگتا ہے کہ کرونا کا جو وائرس ہے
اسے دو لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ ویکسین جس کی تیاریاں اب زور و شور پر چل رہی ہیں, دوسرا اگر کہیں کسی موقع پر اس وائرس کو مات دی ہے تو وہ شاعروں نے دی ہے. پہلے جب انہیں معلوم ہوا کہ اگلے 2 مہینے تک لاک ڈاؤن میں رہنا ہے تو ایک کانسیپٹ نکل آیا آن لائن مشاعرے کا, اور اس کے بعد وائرس ایک طرف اور ہمارے شاعر حضرات جو ہیں آن لائن ایک طرف. خیر اب میں چاہتا ہوں کہ سہیب فاروقی صاحب کے بعد ایک بہت مخملی آواز کے مالک, جنہوں نے شاعری کے ذریعے پوری نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کا سفر کیا ہے, اور جب ہم یوٹیوب پر ان کو سرچ کرتے ہیں, کبھی UK کبھی UAE, وہاں پر شاعری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بہت مخلص انسان ہیں. میں جناب شرف نانپاروی صاحب, جو ظاہر ہے کہ مشاعری کی جو ایک بڑی دنیا ہے اس میں ایک بڑا نام ہے, استقبال کیجیے شرف نانپاروی صاحب کا. اپنی شاعری اور ترنم کے لیے پہچانے جاتے ہیں. صاحب صدر عزت مآب قابل احترام فرحت احساس صاحب, تمام شعراء کرام اور معزز شخصیات, مبارک. جی ارے واہ 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 واہ. بہرائچ سے آپ کا بھی تعلق ہے, ہمارا بھی الحمدللہ. اللہ سلامت رکھے پروردگار عالم, آمین آمین. دعا کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں چھوٹے بھائی ہمارے رنجیت چوہان صاحب, اللہ انہیں سلامت رکھے. ایک مطلب ایک شعر سے اپنا شعری سفر کا آغاز. جی شرف بھائی. مطلب یہ ہے کہ اب میرے پاس میں بچا کیا ہے, واہ. اب میرے پاس میں بچا کیا ہے, اب میرے پاس میں بچا کیا ہے, مجھ میں آخر وہ ڈھونڈتا کیا ہے, مجھ میں آخر وہ ڈھونڈتا کیا ہے, تو اندھیرے کا ہم نوا کیوں ہے, واہ. تو اندھیرے کا ہم نوا کیوں ہے, روشنی سے تجھے گلا کیا ہے, بہت اچھا. روشنی سے تجھے گلا کیا ہے. یہ شعر خاص کر بھیا, میں ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں, واہ. میں ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں, چلا جاؤں, میں ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں, زندگی تیرا مشورہ کیا ہے, بہت اچھا ہے بھائی. واہ 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 واہ. زندگی تیرا مشورہ کیا ہے, مشورہ کیا ہے, واہ. تیرے چہرے پہ کیوں اداسی ہے, واہ. تیرے چہرے پہ کیوں اداسی ہے, تیرے چہرے پہ کیوں اداسی ہے, میرے قاتل تجھے ہوا کیا ہے, واہ 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 واہ. میرے قاتل تجھے ہوا کیا ہے, چھوڑ کر یہ تیرے گلی کوچے, چھوڑ کر یہ تیرے گلی کوچے, چھوڑ کر یہ تیرے گلی کوچے, میں چلا جاؤں گا میرا کیا ہے, بہت اچھا ہے. میں چلا جاؤں گا میرا کیا ہے, لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں شرف, واہ. لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں شرف, لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں شرف, یہ دریچے میں چاند سا کیا ہے, واہ 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 واہ. یہ دریچے
دریچے خالص غزل کا شعر. یہ دریچے واہ شرف بھائی. میں چاند سا کیا ہے، میں ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں، زندگی تیرا مشورہ کیا ہے. واہ شکریہ جزاک. بہت عمدہ. ایک مطلب جی شرف بھائی. تمام اساتذہ کرام تشریف فرما ہے، اس طالب علم کی کوشش. اب تو کچھ لوگوں نے ماسک پہ بھی لکھنا شروع کر دیا غزل وغیرہ. وہ ہر قدم دور یہ منزل ہے نمایاں مجھ سے. موہن بھائی دیکھیں مطلب جی اب یہ مشکل نہیں ہو پائے گی آسان مجھ سے. واہ. اب یہ مشکل نہیں، اب یہ مشکل نہیں ہو پائے گی آسان مجھ سے. یار نے مانگی ہے اس بار میری جان مجھ سے. بہت یار نے مانگی ہے اس بار میری جان مجھ سے. یار نے مانگی ہے. شعر پیش کرتا ہوں تمام جی سامعین کرام کے. قافلہ چھوڑ کے میں جس کے لیے آیا تھا، قافلہ چھوڑ کے میں جس کے لیے آیا تھا، قافلہ چھوڑ کے میں جس کے لیے آیا تھا، ہو گیا وہ بھی خفا اے دل ناداں مجھ سے. ہو گیا وہ بھی خفا اے دل ناداں مجھ سے. یہ شعر بھی خاص ہو جاؤں گا. جی عطا کر. قتل گاہوں کے سویرے کا میں سناٹا ہوں. واہ. قتل گاہوں کے، قتل گاہوں کے سویرے کا میں سناٹا ہوں. پوچھتے کیا ہو میرا حال پریشان مجھ سے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. پوچھتے کیا ہو میرا حال پریشان مجھ سے. یار نے مانگی ہے. آخری شعر. پیڑ سے لپٹی ہوئی بیل کو جب سے دیکھا، پیڑ سے لپٹی ہوئی بیل کو جب سے دیکھا، پیڑ سے لپٹی ہوئی بیل کو جب سے دیکھا، خود لپٹ جاتا ہے آ کر غم جانا مجھ سے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. خود لپٹ بہت اچھا جاتا ہے آ کر غم جانا مجھ سے. خود لپٹ جاتا ہے. حضرات شعر. تیری آنکھوں کی تمازت مجھے جھلسا دے گی، تیری آنکھوں کی تمازت مجھے جھلسا دے گی، تیری آنکھوں کی تمازت مجھے جھلسا دے گی. تیرا غم دیکھا نہیں جائے گا دہقاں مجھ سے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. آپ سمجھ گئے بھائی شرف بھائی ادا کریں دوبارہ. واہ
بہت اچھا. تیری آنکھوں کی تمازت مجھے جھلسا دے گی. تیرا غم دیکھا نہیں جائے گا دہقاں مجھ سے. پیڑ سے لپٹی ہوئی بیل کو جب سے دیکھا خود لپٹ جاتا ہے آ کر غم جانا مجھ سے. یار شکریہ جزاک اللہ. بہت اچھا, زوردار تالیاں. شرف نان پاروی صاحب جو ہیں جی, ہاں شرف بھائی وہ عطا کریں بھائی. ہمارے پیچھے کے ساتھ ہی بہت خاموشی سے غزل کو ڈوب کر سن رہا ہے. غزل کو کبھی کبھی ڈوب کر بھی سنا جاتا ہے, کبھی کبھی آج کل تو ٹرینڈ کود کر سننے کا بھی ہے. تو ریسپانسو رہیں, تھوڑا سا داد دیتے رہیں حضرات. اصل میں رنجیت چوہان صاحب میرے خیال 10-12 سال لگ بھگ ہو گئے ملاقات, اور جب بھی کبھی کوئی مشاعرے کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کی فرمائش ہوتی ہے کہ شراب میں پھول مجھے برسانے دو, ہم کے نغمے گانے دو. میرا دل چاہتا ہے 2-3 شعر تازہ سن لیجیے آپ, دل خوش ہو جائے گا. جی عطا کریں. کہ منظر پانی ہے, منظر پانی ہے, منظر پانی ہے, منظر پانی ہے, غم کتنا طوفانی ہے. منظر پانی ہے, منظر پانی ہے, غم کتنا طوفانی ہے. طوفانوں سے لڑنا ہے, طوفانوں سے لڑنا ہے, طوفانوں سے لڑنا ہے, کشتی پار لگانی ہے. طوفانوں سے لڑنا ہے, طوفانوں سے لڑنا ہے, کشتی پار لگانی ہے. دروازے پر قاتل ہے, دروازے پر قاتل ہے, دروازے پر قاتل ہے, ہم کو جان بچانی ہے. دروازے پر قاتل ہے, دروازے پر قاتل ہے, ہم کو جان بچانی ہے. منصف چور لٹیرے ہیں, منصف چور لٹیرے ہیں, منصف چور لٹیرے ہیں, قاتل کی سلطانی ہے. منصف چور لٹیرے ہیں, منصف چور لٹیرے ہیں, قاتل کی سلطانی ہے. منظر پانی ہے, غم کتنا طوفانی ہے. کپڑوں پر کیوں جاتے ہو, کپڑوں پر کیوں جاتے ہو, کپڑوں پر کیوں جاتے ہو, دل تو ہندوستانی ہے. کپڑوں پر کیوں جاتے ہو, کپڑوں پر کیوں جاتے ہو, کپڑوں پر کیوں جاتے ہو, دل تو دل تو ہندوستانی ہے. منظر پانی ہے, غم کتنا طوفانی ہے. ہجر کے موتی منظر پانی ہے, غم کتنا طوفانی ہے. دروازے پر قاتل ہے, ہم کو جان بتانی ہے. منصف چور لٹیرے ہیں, قاتل کی سلطانی ہے. ہم نے شرف کو دیکھ لیا, ہم نے شرف کو دیکھ لیا, ہم نے شرف کو دیکھ لیا, سچا ہندوستانی ہے. ہم نے شرف کو دیکھ لیا, ہم نے شرف کو دیکھ لیا, سچا ہندوستانی ہے. شکریہ. وہ غزل جس کے لیے رنجیت بھائی نے حکم دیا ہے کہ پھول مجھے برسانے دو, پھول مجھے برسانے دو, پھول مجھے برسانے دو, امن کے نغمے گانے دو. تالی بجا سکتے ہیں. واہ 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 واہ, بہت اچھے, بہت اچھے. نغمے گانے دو. خالد غزل کا شعر, ایک میں اور ایک آئینہ, ایک میں اور ایک آئینہ,
ایک میں اور ایک آئینہ آپ کے ہیں دیوانے دو. اچھا ہے, بہت اچھا ہے بھائی, واقعی اس پر تو تالیاں بجائی جا سکتی ہیں. بہت اچھا شعر ہے. دو, شکریہ شکریہ, بہت اچھا. پھول مجھے برسانے دو, امن کے نغمے گانے دو, ہم کو پینے, جس شعر کے لیے بھائی نے حکم دیا ہے, ہم کو پینے سے روکیں, ہم کو پینے سے روکیں, ہم کو پینے سے روکیں, خود کے ہیں میں خانے دو. واہ 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 واہ, خود کے بھائی واہ 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 واہ, میں خانے بھائی واہ دو, واہ ہم واہ, کو پینے سے روکیں, سارے میکش بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے. خود کے ہیں واہ. میں خانے دو, پھول مجھے برسانے دو, امن کے نغمے گانے دو, لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں, لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں. حاضرین کرام, میری خوش نصیبی ہے, میرا یہ شعر عزت مآب قابل احترام مراری باپو صاحب اپنی کتھا میں کوٹ کرتے ہیں. میری خوش نصیبی دوستو کہ لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں, لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں, لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں, میرے ہاتھ میں دانے دو, میرے ہاتھ میں دانے دو, پھول مجھے برسانے دو, امن کے نغمے گانے دو, ایک میں اور ایک آئینہ آپ کے ہیں. شکریہ, آپ کے ہیں دیوانے دو. حضرات دیکھیے, شاعر جب کبھی شراب پر شعر پڑھے تو آپ صرف شاعروں کو غور نہ کیا کریں, دیکھا کریں کہ سامعین میں سے کتنے لوگوں نے زیادہ داد دی اس شعر پر, تو آپ کو کئی اندازے ہو جائیں گے. بہرحال مرزا غالب کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت جینون تھے اس معاملے میں کہ انہوں نے شراب پی اور شراب پر شاعری کی. ایسا نہیں کہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور شاعری کے اندر پورے کے پورے میکدے خالی کر دیے. ایک شعر یاد آتا ہے مرزا غالب کا کہ پلا دے اوک سے ساقی جو ہم سے نفرت ہے, پیالہ گر نہیں دیتا نہ دے, شراب تو دے. تو چلاکی ہر جگہ استعمال کرتے تھے غالب زیادہ حاصل کرنے کے لیے, شراب یہاں پر بھی. حضرات اب میں چاہتا ہوں, دیکھیے غزل کی بہت سی تعریفیں کی جا سکتی ہیں, الگ الگ حوالوں سے غزل ہم تک پہنچتی ہے, لیکن ایک نام ہے جس نے کم و بیش 40 سال کا جو اس کی غزل کا سفر ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, جو مشیر جھنجھانوی صاحب کی سلطنت ہے, وراثت ہے, اس میں ایک نمائندہ نام, ایک بڑی پہچان اور ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. بلی ماران گلی قاسم جان میں جہاں مرزا غالب کا مکان ہے, اس سے کچھ آگے آپ چلیں گے تو نواب لوہارو کا مکان آئے گا جو مرزا غالب کی سسرال ہے. تو جاوید مشیری صاحب کی پیدائش اور پرورش اسی مکان میں ہوئی ہے. تو اب یہ احتیاط, یہ خیال رکھیں جاوید مشیری صاحب کو سنتے وقت, دلی کا ایک ہر دل عزیز شاعر جاوید مشیری جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. جی جاوید بھائی جب سسرال سے اور غالب سے رشتہ ہے تو ان کی زمین میں شعر بھی کہنے پڑیں گے. نہیں بلکہ جاوید بھائی بتا رہے تھے کہ غالب کے مکان سے دور ہوتا, الگ دوسرا راستہ اختیار کرانے کے لیے. بولے غالب کہتے ہیں میری زمین میں کیا کر دیا. تازہ غزل جی جاوید بھائی عطا کریں. شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ,
اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ. واہ 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 واہ, کیا مطلب ہے. واہ, آئینے کے مقابل ہے آئینہ. واہ, جب ایک بار اور عطا کریں مطلب. شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ, اس بار آئینے کے مقابل ہے آئینہ. واہ, اور شعر سماعت فرمائیں. سچائیوں کے روپ سے واقف تو ہے مگر, واہ, سچائیوں کے روپ سے واقف تو ہے مگر, لیکن پس غبار سے غافل ہے. واہ, اچھا ہے, بہت اچھا ہے بھائی. واہ 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 واہ. لیکن پس غبار سے غافل ہے آئینہ. واہ, اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں. احساس تشنگی کا ہے میلہ لگا ہوا. مصرا دیکھیں. واہ 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 واہ. احساس تشنگی کا ہے میلہ لگا ہوا, یعنی درون ذات کا ساحل ہے. بہت اچھے بھائی جاوید بھائی. واہ 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 واہ. یعنی درون ذات کا ساحل ہے آئینہ. واہ. اور شعر دیکھیں فرد بھائی. جی بھر کے دیکھنے کی تمنا ہی رہ گئی. واہ, جی بھر کے دیکھنے کی تمنا ہی رہ گئی. مقتول کہہ رہا تھا کہ قاتل. واہ 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 واہ. کہہ واہ رہا واہ تھا کہ قاتل. واہ, جاوید بھائی عطا کریں, دوبارہ عطا کریں. جی بھر کے دیکھنے کی تمنا ہی رہ گئی. مقتول کہہ رہا تھا کہ قاتل ہے آئینہ. واہ. اور یہ شعر بھی دیکھ لے. میری نظر سے دیکھیے اپنے جمال کو. میری نظر سے میری نظر سے دیکھیے اپنے جمال کو. 100 بار کہہ چکا ہوں کہ باطل. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. واہ 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 کہہ چکا ہوں واہ واہ باطل واہ. ہے آئینہ. جلد بھائی عطا کریں شعر دوبارہ. واہ واہ واہ. میری نظر سے دیکھیے اپنے جمال کو. 100 بار کہہ چکا ہوں کہ باطل ہے آئینہ. بہت عمدہ. جاوید شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ. واہ. شوق نگاہ دید کا حاصل ہے آئینہ.
اس بار آئینے کے مقابل واہ 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 واہ. جاوید بھائی ایک غزل رنجیت بھائی سب. نہیں مولویوں سے ڈر لگتا ہے سب کو لگتا ہے. اچھا جی. دیکھیے ایک مطلب اور ایک شعر غالب کی زمین میں اور اس کے بعد میں غزل کہ رائے گاں اپنی دعاؤں کا اثر ہونے تک. واہ. رائے گاں اپنی دعاؤں کا اثر ہونے تک آؤ ہم ساتھ چلے ترکے سفر ہونے تک. واہ آؤ ہم ساتھ چلے ترکے سفر ہونے تک. اور میرے لہجے کا اجالا ہی میرا دشمن ہے. واہ. میرے لہجے کا اجالا ہی میرا دشمن ہے. روشنی خاک ہوئی اپنی نظر ہونے تک. واہ روشنی واہ خاک ہوئی اپنی نظر ہونے تک. اور غزل کا مطلع سماعت فرمائیں. تیری یادوں کے رابطے میں ہوں. واہ. تیری یادوں کے رابطے میں ہوں. یہ نشہ ہے تو پھر نشے. واہ بھائی واہ 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 واہ. یہ نشہ ہے تو پھر نشے میں ہوں. تیری یادوں کے رابطے میں ہوں. واہ واہ. شعر دیکھیں. جن سے کوپے نے بے وفائی کی. جن سے کوفے نے بے وفائی کی. جن سے کوپے نے بے وفائی کی. ان اسیروں کے قافلے میں ہوں. بہت عمدہ بہت عمدہ. ان اسیروں کے قافلے میں ہوں. اور غزل کا شعر دیکھیں. ان اسیروں کے قافلے میں ہوں. اور چھوڑ کر کیوں اداس ہے مجھ کو. چھوڑ کر کیوں اداس ہے مجھ کو. چھوڑ کر کیوں اداس ہے مجھ کو. اس سے کہنا کہ میں مزے. اچھا ہے. واہ بھائی واہ 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 کہ میں مزے. واہ واہ. چھوڑ کر کیوں اداس ہے مجھ کو. اس سے کہنا اس سے کہنا کہ میں مزے میں ہوں. اور یہ شعر دیکھیں. اس سے کہنا کہ میں مزے میں ہوں. آپ تو غیر ہی سمجھتے ہیں. آپ تو غیر ہی سمجھتے ہیں. آپ تو غیر ہی سمجھتے ہیں. آج بھی آپ کے کہے واہ واہ واہ. آج بھی آپ کے کہے میں ہوں. اور غزل کا آخری شعر. دیکھ لو چاہے موند کر آنکھیں. دیکھ لو چاہے موند کر آنکھیں. ہو بہو دل کے آئینے. اچھا ہے. واہ
बहू वाह, दिल के आईने। بہت اچھا. جاوید مشیری صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے. ظاہر ہے کہ یہ جاوید بھائی آج بھی آپ کو بلی ماران کے اسی محلے میں ملیں گے جہاں مرزا غالب ملا کرتے تھے. ابھی رنجیت بھائی سے بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے دریافت کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج سب کو بٹھا کر پڑھا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق ہے کہ مرزا غالب نے اپنی پوری زندگی کبھی کھڑے ہو کر کلام نہیں پڑھا, تو آج ہم سب شاعروں کو بیٹھ کر کلام پڑھائیں گے. یہ رنجیت بھائی کی بے شمار اچھا ایک بار پڑھا تھا, چلیے یہ دلی کے آخری مشاعرے میں وہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک جگہ. ہاں یہ بات صحیح ہے. تو میں حالانکہ مجھے حکم ہوا تھا کہ ایسا بالکل نہیں کرنا, لیکن ہمیں اعتراف کرنا چاہیے ان کوششوں کا جو تقریباً 6-7 سال سے تو میں گواہ ہوں کہ جس طرح سے رنجیت چوہان صاحب جو ہیں جشن ادب کے بینر تلے جس طریقے سے اس پوری ایک چھوٹی سی شمع جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے نا آپ کو, اس کو وہ پورا ایک بڑا چراغ جسے کہتے ہیں پورا لیمپ کی شکل دے دیتے ہیں. اس ادارے کے ساتھ بھی یہی ہوا اور اس سے وابستہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ جو ہے ادب کی خدمت کرتے ہوئے, اور ایک بڑا کام یہ کیا انہوں نے کہ جو ایک پل ایک برج کا کام کیا, اردو اور ہندی جو ساہتیہ کار ہیں ان کو ایک منچ پر لانا اور ایک بڑی خوبصورت فضا جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہے. میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں رنجیت بھائی سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جب تک نہیں سنائیں گے 2-4 شعر ہی صحیح, جب تک یہ مکمل نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ نے منع کیا تھا, حالانکہ آپ کا حکم تھا کہ میں نہیں پڑھوں گا, لیکن ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ بھی کچھ سنائیں. رنجیت چوہان صاحب کے لیے ایک بار اور میرے کہنے پر بھی. بالکل. بہت شکریہ حضرات. تو جتنے لوگ پڑھ چکے ہیں انہوں نے داد وصول کر لی ہے, اور جتنے نہیں پڑھے ہیں میں ان کو بتا دوں کہ اصول کر لیجئے گا, وصول کر لیجئے, کیونکہ نذرانہ وہی ہے. کسی غلط فہمی میں نہ رہیں. ہم نے کہا کوئی مطلب بعد میں رک جائے کہ بھائی ہاں لفافہ کم ملے گا. تو ہاں, اور یہ بات سچ ہے کہ دیکھیے نذرانہ جانا تو دوسری بات ہے, لیکن جس موقع پر ہم لوگ بیٹھے ہیں بالکل اس میں جو ہے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آج کے اس دور میں ہم نے صرف فرحت احساس صاحب کو دیکھا ہے, غالب کو تو نہیں دیکھ پائے. یہی ہمارے لیے غالب ہے. بے شک بے شک. اور اس عہد کا تو خیر سب سے بڑا شاعر ہمارے درمیان ہے, اور غالب کے موقع پر وہ صدارت کر رہے ہیں, تو اس سے بہترین بالکل مشاعرہ نہیں ہو سکتا تھا. بہرحال جو بھی سمجھیں اس کو نشست سمجھیں, مشاعرہ سمجھیں. لیکن خاموش جو شہر تھا اس میں آج کا دن جو خاموشی سے جا رہا تھا, اس میں یہ ضروری تھا کہ ہم چند لوگ مل بیٹھیں اور اس عظیم شخصیت کی کو یاد کیا جائے. بہرحال وہ ہمارے آس پاس ہی ہیں. جی 2-3 شعر بس, اس کے بعد آپ سبھی کو سننا ہے. ادھر آلوک بھائی ہیں, ادھر نعمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, شکیل بھائی ہیں, آلوک یادو صاحب ہیں, موہن شاداب ہیں, بھائی فرحت صاحب کو سننا ہی ہے. نہ آرزو نہ جستجو تو گفتگو کہاں. واہ. نہ آرزو نہ جستجو تو گفتگو کہاں, جو میں ہی میں نہیں رہا سو تو بھی تو کہاں. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, جو میں ہی بہت میں نہیں اچھا رہا ہے. واہ. سو تو بھی تو کہاں, ٹپکا تھا جو یہاں کبھی غالب کی آنکھ سے. واہ. کب ٹپکا تھا جو یہاں کبھی غالب کی آنکھ سے, اب ان رگوں میں دوڑتا ویسا لہو. واہ بہت اچھا ہے, اب ان رگوں میں دوڑتا بہت اچھا ہے. ویسا لہو کہاں, تصویر کی نظر سے تجھے دیکھتا ہوں میں. واہ. تصویر کی نظر سے تجھے دیکھتا ہوں میں,
تو روبرو تو ہے میرے بہو بہو کہاں. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. روبرو تو ہے میرے بہو بہو کہاں. دریا تلاشنا کہیں صحرا تلاشنا. واہ. دریا تلاشنا کہیں صحرا تلاشنا. مشکل ہے خود کے جیسی ہی دنیا تلاشنا. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا. مشکل ہے خود کے جیسی ہی دنیا تلاشنا. دیکھے ہوئے سے خواب سا ایک خواب دیکھنا. واہ واہ. دیکھے ہوئے سے خواب سا ایک خواب دیکھنا. پھر خواب میں بھی خواب کے جیسا تلاشنا. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. پھر خواب میں بھی خواب کے جیسا تلاشنا. تصویر ساتھ بیٹھ کے تصویر دیکھنا. تصویر ساتھ بیٹھ کے تصویر دیکھنا. تصویر دیکھنے کا سلیقہ تلاشنا. واہ 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 واہ. رنجیت بھائی واہ واہ. رنجیت بھائی یاد تھا مجھے. نہیں, سب کو یاد تھا ماشاء اللہ, ظاہر ہے. دونوں نشے کی بات کر رہے تھے, کھو گیا. میں نے کہا بعد میں کیا کرنا ہے ان کو. رنجیت بھائی آپ کا کھونا کمال ہے. واہ. اس پہ کمال آپ کے جیسا تلاشنا. واہ 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 واہ. شعیب صاحب ایک بات کر رہے تھے عشق کی, انہوں نے میری طرف مخاطب کر کے کہا تھا بس ایک دو شعر سن لیں, بس اسے اجازت. تعریف ہے. جب امڑتے ہو میری آنکھ میں بادل ہو کر. واہ. جب امڑتے ہو میری آنکھ میں بادل ہو کر. رقص کرتا ہے یہ دل مور سا پاگل ہو کر. واہ 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 واہ. رقص کرتا ہے یہ دل مور سا پاگل ہو کر. واہ. میں لہو تک تیری تصویر کو دے آیا ہوں. واہ. میں لہو تک تیری تصویر کو دے آیا ہوں. بول دے اب تو میری جان مکمل ہو کر. واہ 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 واہ. بول دے اب تو میری جان مکمل ہو کر. تیری تصویر کو دیکھے تو گزرتا ہے یہ دن. واہ. تیری تصویر کو دیکھے تو گزرتا ہے یہ دن. رات ہوتی ہے تیری آنکھ کا کاجل ہو کر. واہ 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 واہ. منتشر ہو کے تجھے لکھتا ہوں جب بھی لکھوں. واہ. جب بھی پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں مکمل ہو کر. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. جب بھی پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں مکمل ہو کر. یہ نئے لوگ جنہیں عشق کا دعویٰ ہے بہت. واہ. یہ نئے لوگ جنہیں عشق کا دعویٰ ہے بہت. کوئی دکھلائے تو رنجیت سا پاگل ہو. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. رنجیت چوہان صاحب جو ہیں وہ اپنا کلام سنا رہے تھے. ابتدا میں جب لاک ڈاؤن ہوا اور لائیو سیشن کا آغاز ہوا تو بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ادب کے لیے ایک ایسا سرمایہ ہم لوگ جمع کر رہے ہیں, بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ گفتگو کر کے, جس کا کوئی مطلب شاید ایک بڑا سرمایہ ہے ادب کا. لیکن اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتنے لائیو ہو چکے ہیں کہ ڈر یہ لگتا ہے کہ ان سیشن کو سمیٹیں گے کیسے. تو واقعی اب تو بڑی ایک عجیب سی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان جب نوٹیفیکیشن آتی ہے فیس بک پر کہ فلاں صاحب یا فلاں پیج فلاں گروپ. اچھا اتنے پیج بنے ہیں اس درمیان فیس بک پر, مارک زکربرگ خود پریشان ہوگا کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. خیر دوستوں, میں رنجیت چوہان صاحب اپنی شاعری سنا رہے تھے. اب میں واپس آپ کو رنجیت بھائی کے بعد جو یہ تو ہماری خواہش پر آپ نے اپنا کلام سنایا. میں ایک ایسا شاعر جو مجھے لگتا ہے کہ ہر دل عزیزی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. غالب کو لوگ محبت میں چچا کہتے ہیں. آلوک بھائی کو آلوک بھیا کہہ کے پکارا جاتا ہے, اور چاہے وہ امیتابھ بچن کے ساتھ KBC کا اسٹیج ہو, امریکہ یا دنیا کے دوسرے ممالک ہیں, وہاں ہندوستانی شاعری کی, اردو شاعری کی جسے کہتے ہیں اس کا نام روشن کیا ہے وہ آلوک شریواستو صاحب ہیں. اور جلد ہی چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں, ٹی وی چینلز پر,
میری بات شاعرانہ کر کے ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے, ہو گیا ہے, جس پر شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ گفتگو جو ہے آلوک بھیا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. استقبال کیجیے آلوک شریواستو صاحب کا. ارے ہاں میں بالکل سامنے بیٹھا ہوں اور فرد احساس صاحب صدارت فرما رہے ہیں, اس مشاعرے میں پڑھ رہا ہوں, یہ زیادہ بڑی بات. ارے واقعی میں ایک ایسے دور میں, جس دور میں گھر سے نکلنا مشکل ہے, رنجیت نے 2 بار ہم سب کو جٹایا. بالکل. مجھے ڈاکٹر اختر نظمی کے وہ مصرے یاد آتے ہیں کہ ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی میں نے, اب سمندر کی ذمہ داری ہے. میں بہت کم کسی سے ملتا ہوں جس سے یاری ہے, اس سے یاری ہے. تو اس نے وہ یاری ہم سے بھی نبھائی اور غالب سے بھی نبھائی. یہاں سے شروع, کیونکہ وہ غالب کو ہم یاد کرنے کے لیے بیٹھے, تو چند شعر انہی کی زمین پر. منزلیں کیا ہیں, منزلیں کیا ہیں, راستہ کیا ہے, راستہ کیا ہے, منزلیں کیا ہیں, راستہ کیا ہے, حوصلہ ہو تو فاصلہ کیا ہے. واہ. منزلیں کیا ہیں, راستہ کیا ہے, حوصلہ ہو تو فاصلہ کیا ہے. وہ سزا دے کے دور جا بیٹھا, واہ. وہ سزا دے کے دور جا بیٹھا, کس سے پوچھوں میری خطا کیا ہے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت. وہ سزا دے کے دور جا بیٹھا, کس سے پوچھوں میری خطا کیا ہے. جب بھی چاہے گا چھین لے گا وہ, واہ. جب بھی چاہے گا چھین لے گا وہ, سب اسی کا ہے, آپ کا کیا ہے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. جب بھی چاہے گا چھین لے گا وہ, سب اسی کا ہے, آپ کا کیا ہے. واہ. اور یہ شعر آپ سب کی نظر. تم ہمارے قریب بیٹھے ہو, واہ. تم ہمارے قریب بیٹھے ہو, اب دوا کیسی, اب دعا کیا. اچھا ہے, بہت اچھا ہے بھائی, واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت عمدہ. قریب بیٹھے ہو, اب دوا کیسی, اب دعا کیا ہے. خواب سارے اداس بیٹھے ہیں, واہ. خواب سارے اداس بیٹھے ہیں, واہ نیند ناراض ہے, ہوا کیا ہے. واہ 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 واہ. خواب سارے اداس بیٹھے ہیں, واہ خواب سارے اداس بیٹھے ہیں, واہ. نیند ناراض ہے, ہوا کیا ہے. اور یہ حاصل غزل شعر کہ چاندنی آج کس لیے نم ہے. واہ. چاندنی آج کس لیے نم ہے, چاند کی آنکھ میں چبھا کیا ہے. واہ 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 واہ. چاندنی آج کس لیے نم ہے, منزلیں کیا ہیں, راستہ کیا ہے, واہ. حوصلہ ہو تو فاصلہ کیا ہے. واہ. ایک غزل کے چند شعر اور. جی عطا کریں. جن باتوں کو کہنا مشکل ہوتا ہے, جن باتوں کو کہنا مشکل ہوتا ہے. اس ڈائس پہ سب سے چھوٹا ہوں تو بچوں جیسی ہی شاعری کرتا ہوں, تو آپ بس قبول فرما لیں. جن باتوں کو کہنا مشکل ہوتا ہے, ان باتوں کو سہنا مشکل ہوتا ہے. واہ 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 واہ. جن باتوں کو کہنا مشکل ہوتا ہے, ان باتوں کو سہنا مشکل ہوتا ہے. اس دنیا میں رہ کر ہم نے یہ جانا, واہ. اس دنیا میں رہ کر ہم نے یہ جانا, اس دنیا میں رہنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. اس دنیا میں رہ کر ہم نے یہ جانا, اس دنیا میں رہنا مشکل ہوتا ہے. جس دھارا میں بہنا سب سے آسان ہو, واہ. جس دھارا میں بہنا سب سے آسان ہو, اس دھارا میں بہنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. جس دھارا میں واہ. بہنا سب سے آسان ہو, اس دھارا میں بہنا مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہمیں آسانی ہے کتنی, واہ. اس کے ساتھ ہمیں آسانی ہے کتنی, اس سے یہ بھی کہنا مشکل ہوتا ہے. واہ 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 اس واہ. کے ساتھ
اس کے ساتھ ہمیں آسانی ہے کتنی، اس سے یہ بھی کہنا مشکل ہوتا ہے. واہ گھر گرہستی کا شعر ہے یہ. اس کے تانے ہوتے ہیں، واہ اس کے تانے ہوتے ہیں، مشکل سے بھی سہنا مشکل ہوتا ہے. واہ 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 اس کے تانے ہوتے ہیں، مشکل سے بھی سہنا مشکل ہوتا ہے. وہ باتیں جو کہنے میں آسان لگیں، واہ وہ باتیں جو کہنے میں آسان لگیں، ان باتوں کا کہنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. وہ باتیں جو کہنے میں آسان لگیں، ان باتوں کا کہنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ شعر کہ میں اپنی دنیا کا ایسا سورج ہوں، واہ میں اپنی دنیا کا ایسا سورج ہوں جس سورج کا گہنا مشکل ہوتا ہے. واہ 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 بہت اچھے آلوک بھائی. میں اپنی دنیا کا ایسا سورج ہوں جس سورج کا گہنا مشکل ہوتا ہے. واہ لگتی ہے یہ بحر بہت آسان مگر لگتی ہے واہ یہ بحر بہت آسان مگر اچھا اس میں ہے. غزلیں کہنا مشکل ہوتا ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لگتی ہے واہ بحر بہت آسان مگر اس میں غزلیں کہنا مشکل ہوتا ہے. میرے سینئر ہمارے آج تک کے بہت وقت سے رافع سلطان صاحب، ہم لوگ بہت لمبا ساتھ میں ہم نے کام کیا اور بہت اچھی ان کی مجھے سرپرستی ملی. ہم لوگ ایک بار ایک شوٹ کر رہے تھے، شاید 5-7 سال ہو گئے، 2014-15 کی بات ہے. تو ایک مطلع ہوا تھا، ہماری لینگویج ہے یہ لفظ ہماری لینگویج ہے کیونکہ ہم لوگ ٹی وی کے لوگ ہیں. معین شاداب صاحب بیٹھے، تو ایک مطلع ہوا تھا اور وہ مطلع کہہ کے رکھ دیا تھا. ادھر کچھ لاک ڈاؤن کے ٹائم اس پر غزل ہو گئی. تو یہ دیکھیں، عرض کیا ہے کہ تجھے ہے زندگی اب آنکھ بھر کے دیکھنا ہے. واہ تجھے ہے زندگی اب آنکھ آنکھ بھر کے دیکھنا ہے، تیری باریکیوں کو زوم کر کے دیکھنا. واہ 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 بہت تجھے اچھا. اے زندگی اب آنکھ بھر کے دیکھنا ہے، واہ تیری باریکیوں کو زوم کر کے دیکھنا ہے. غلط الزام کیسے فیس کرتی ہے حقیقت، واہ غلط الزام کیسے فیس کرتی ہے حقیقت، یہ خود پر ہی کوئی الزام دھر کے دیکھنا ہے. واہ 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 غلط الزام کیسے فیس کرتی ہے حقیقت، یہ خود پر ہی کوئی الزام دھر کے واہ. دیکھنا ہے. کسی کی شخصیت کا بوجھ ہے کس کس کے اوپر، واہ کسی کی شخصیت کا بوجھ ہے کس کس کے اوپر، پہاڑوں سے ترائی میں اتر کے دیکھنا ہے. واہ 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 کسی کی شخصیت کا بوجھ ہے کس کس کے اوپر، پہاڑوں سے ترائی میں اتر کے دیکھنا ہے. اور یہ شعر کہ کسی کی شخصیت کا فیس ہے، کس زمانے کا چلن ہے بھاونائیں کیش کرنا، زمانے کا چلن ہے بھاونائیں کیش کرنا، زمانے پر بھروسہ پھر بھی کر کے دیکھنا ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. بھاونائیں کیش کرنا. اور یہ حاصل غزل شعر کہ چتا کی راکھ سے اور قبر کی گہرائیوں سے، واہ چتا کی راکھ سے اور قبر کی گہرائیوں سے کہاں جاتے ہیں سارے لوگ، مر کے دیکھنا ہے. اچھا ہے، بہت اچھا ہے آلوک بھائی. واہ 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 زندہ باد حضرات. اس پہ تو واقعی واہ 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 واہ. آلوک بھائی عطا کریں، واہ دوبارہ عطا کریں، مقرر. واہ تجھے زندگی اب آنکھ بھر کے دیکھنا ہے، واہ تیری باریکیوں کو زوم کر کے دیکھنا. واہ غلط الزام کیسے فیس کرتی ہے حقیقت، یہ خود پر ہی کوئی الزام دھر کے دیکھنا ہے. واہ چتا کی راکھ سے اور قبر کی گہرائیوں سے، چتا کی راکھ سے اور قبر کی گہرائیوں سے کہاں جاتے ہیں سارے لوگ، مر کے دیکھنا ہے. اور غزل کا آخری شعر، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کی زحمت تمام،
क्योंकि मेरे बाद भी लोग आने वाले हैं। जहमत देंगे। डरा हूँ दोस्तों की भीड़ से, वाह, डरा हूँ दोस्तों की भीड़ से अक्सर, मगर अब मुझे, डरा हूँ दोस्तों की भीड़ से अक्सर, मगर अब मुझे अपने अकेलेपन से डर के देखना है। वाह डरा वाह हूँ वाह, दोस्तों की बहुत भीड़ से अच्छा, अक्सर, बहुत अच्छा। मुझे अपने अकेलेपन से डर के देखना है। चिता की राख से और कब्र की गहराइयों से कहाँ जाते हैं सारे लोग मर के थे। हजरात, आलोक श्रीवास्तव साहब अपना कलाम सुना रहे थे। मैं चाहता हूँ कि इस माहौल को और ज़्यादा आलोकित किया जाए, और हमारे साथ इब्तिदा में एक पुलिस महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले अफसर सुहेब फारूकी साहब ने अपना कलाम पढ़ा। अब मैं आलोक यादव साहब को दावत कलाम दे रहा हूँ, जो ज़ाहिर एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं और बहुत सलीक़े के साथ, बहुत फ़िक्र के साथ शायरी कर रहे हैं। इस्तक़बाल कीजिए आलोक यादव साहब का। एक गज़ल के चंद अशार बिना किसी तमहीद के नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा। वाह, नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। वाह, बहुत अच्छा। नई नस्लों के हाथों में भी ताबिंदा रहेगा, मैं मिल जाऊंगा मिट्टी में कलम जिंदा रहेगा। वाह वाह वाह, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, वाह, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह, किसी की याद आएगी मुझे दश्ते जुनू में, वाह किसी का नाम कोसारों पे पाइंदा रहेगा। वाह। और गज़ल का बदलता स्वरूप देखे कि गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, वाह, गज़ल कोई लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। वाह 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 वाह, गज़ल कोई वाह। लिखे कैसे लबो रुखसार पे अब, समय से अपने कब तक कोई शर्मिंदा रहेगा। और शेर यह है कि बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू वाह, जिंदगानी, बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक वाह। दर्द सा जिंदा रहेगा। वाह, बनाकर पाँव की बेड़ी को घुंघरू जिंदगानी, करेगी रक्स जब तक दर्द सा जिंदा रहेगा। और गज़ल का मक्ता है कि सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, वाह, सुनो आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो वो महफूज है जब तक तो ये जिंदा रहेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सुनो वाह, आलोक एक बुत में बसी है जान कवि की, सो वो महफूज है जब तक तो ये जिंदा रहेगा। चूँकि गालिब की याद में ये मुशायरा है, और मैं चाहता हूँ कि एक गज़ल जो मैंने गालिब की ज़मीन पे कही कोशिश की है, मैं उसको पढ़ दूँ। जी अदा करें। गज़ल का मतलब देखिए कि लाऊं मैं कहाँ से भला अंदाज़े बयां और, वाह, लाऊं मैं कहाँ से भला अंदाज़े बयां और, मुंसिफ की ज़ुबान और है और मेरी ज़ुबान और। वाह 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 वाह, वाह, लाऊं मैं कहाँ से भला अंदाज़े बयां और, मुंसिफ की ज़ुबान और है और मेरी ज़ुबान और, ये दर्द समझता नहीं आदाब ज़माना, वाह, ये दर्द समझता नहीं आदाब ज़माना, कोशिश छुपाने की तो होता है अयां और, वाह, ये दर्द समझता नहीं आदाब ज़माना, कोशिश छुपाने की तो होता है अयां और शेर यह है कि किस्मत का लिखा मान ले थोड़े से जियां को, वाह, किस्मत का लिखा मान ले थोड़े से जियां को, जाएगा अदालत में तो पाएगा जियां और। वाह 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 वाह, किस्मत का लिखा मान ले वाह। थोड़े से जियां को, जाएगा अदालत में तो पाएगा जियां और। तफसील बयां करता है क्यों अपने अमल की, वाह, तफसील बयां करता है क्यों अपने अमल की, इस तरह तो हर शख्स पे गुजरेगा गुमा और। वाह 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 वाह,
तफसील बयां करता है क्यों अपने अमल की, इस तरह तो हर शख्स पे गुजरेगा गुमा। और एक शेर है कि मंजिल पे पहुँच कर न हुआ दिल जो मेरा खुश, मंजिल पे पहुँच कर न हुआ दिल जो मेरा खुश, पूछी जो वजह उसने कहा और अमा और। वाह 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 वाह। मंजिल पे पहुँच कर वाह। न हुआ दिल जो मेरा खुश, पूछी जो वजह उसने कहा और अमा और शेर यह है कि तुमसे भी कहाँ मुझको समात की तवक्को, तुमसे भी कहाँ मुझको समात की तवक्को, मुझ में भी कहाँ बाकी है ताबे फुगा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तुमसे भी कहाँ मुझको समात की तवक्को, मुझ में भी कहाँ बाकी है ताबे फुगा। और ये आखिरी शेर है गज़ल का कि ये जुल्म के शोले हैं फ़कत खून से बुझेंगे। वाह। ये जुल्म के शोले हैं फ़कत खून से बुझेंगे, अश्कों से बुझाओगे तो उठेगा धुआं। वाह 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 वाह। ये बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत तो अच्छा। ये शेर ये है कि ये जुल्म के शोले हैं फ़कत खून से बुझेंगे, वाह। ये जुल्म के शोले हैं फ़कत खून से बुझेंगे, अश्कों से बुझाओगे तो उठेगा। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, आप तालियां बजा सकते हैं। आलोक यादव साहब, हाँ आलोक जी, तो आलोकित हो चुका है माहौल। हजरात, मैं अब जिस शायर को आपके रूबरू करना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें उनकी शायरी के ताल्लुक़ से, उनके फ़न के ताल्लुक़ से, उनकी शख्सियत के ताल्लुक़ से की जा सकती हैं, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो शख्स जो है जिससे मिलता है, सामने वाला समझता है कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत ये मुझसे ही करते हैं। अगर मैं ये भी कहूँ कि अगर आज के दौर में कोई दबिस्ताने निज़ामत का तसव्वुर हो सकता है तो वो सिर्फ मुइन शदाब साहब के ताल्लुक़ से हो सकता है। मैं इस्तक़बाल कीजिए, हाँ, उसी ज़ोरदार तालियों के साथ जिस तरह से आप करते हुए आ रहे हैं। मुइन भाई की बेशुमार खूबियाँ हैं। ज़ाहिर शायरी तो आप सब तक पहुँचती रहती है, निज़ामत भी पहुँचती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो महफ़िलों वाले इंसान हैं, मजलिसों वाले इंसान हैं। उन्हें जहाँ खुशी मिलती है ये वहाँ खुशी देने पहुँच जाते हैं। इस्तक़बाल कीजिए मुइन शदाब साहब आप सबके। बहुत शुक्रिया अनस भाई। इजाज़त हो जाए आलोकित के बाद शादाबियत पहले जश्न अदब फेस्टिवल और अब ये जश्न गालिब, तो ये मुशायरा अनलॉक 2 है। क्या बात है। जो हमारी गतिविधियां बंद थी, लेकिन रंजीत भाई मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ, अच्छा हुआ आप आ गए, कि देखिए बाज़ जगह नजरानी की अहमियत होती है, लेकिन कुछ जगहों पे नजराना नहीं बल्कि नजर आना जरूरी होता है। वही, वाह 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 वाह, वही भाई। तो ये वही मुशायरा है जहाँ नजर आना जरूरी है। वही भाई, कमाल। निजामत नहीं की लेकिन एक जुमले में हो गया, काम हो गया। ये मुझे मवाद मिल रहा है ये। बहरहाल चंद शेर में पढ़ देता हूँ। मतलब कुछ यूँ अर्ज़ किया है कि पहले यूं करता है, वाह, कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, वाह, पहले यूं करता है, कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। वाह। पहले यूं करता है, कुछ ख्वाब दिखाता है मुझे, फिर वो ताबीर बताता है डराता है मुझे। वाह। और ये शेर मैं अनस फैज़ी की नज़र कर रहा हूँ, इन्होंने निज़ामत का जो जिक्र किया, ये शेर मैंने नाजिमों के लिए कहा था, जो मुझे याद आ गया, मैं पढ़ता नहीं मैं, और इसलिए भी मैं पढ़ रहा हूँ। अनस भाई आपने कमाल किया, जहाँ निज़ामत के इतने सारे दावेदार हों
واہ واہ واہ. وہاں نظامت ٹوٹ کے لے گئے. کیف غبالی کا ایک شعر ہے کہ شفق سے چاندنی راتوں سے پھولوں سے ستاروں سے انہیں میں چھین کر لایا ہوں کتنے دعوے داروں سے. تو یہ شعر میں نظر کرتا ہوں, ہم سب کی نظر ہے. آلوک بھائی سنیں, عرض کرتا ہوں کہ پھر وہ تعبیر بتاتا ہے, ڈراتا ہے مجھے, اور شعر یہ کہا ہے کہ داد ہر اچھے برے شعر پہ دے دیتا ہوں. داد ہر اچھے برے شعر پہ دے دیتا ہوں, ایک لے دے کے یہی کام تو آتا ہے مجھے. واہ 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 واہ. شعر پہ دے دیتا ہوں, ایک لے دے کے یہی کام تو آتا ہے مجھے. چند شعر اور پڑھتا ہوں, پھر غالب کی زمین میں ظاہر ہے جو فرض ہے وہ ادا کروں گا. 2-3 شعر اور سن لے, تازہ ہیں اس لیے پڑھ رہا ہوں. جی عرض کرتا ہوں, مطلب کچھ یوں کہا ہے, ہمارے بہت سے دوستوں نے سنی ہے, کچھ لوگوں نے نہیں سنی. سنے نعمان بھائی, عرض کیا ہے کہ پھر انتشار اسی انہماک سے آیا. واہ. پھر انتشار اسی انہماک سے آیا, کسی کا بھولا تصور چھپاک سے آیا. واہ. پھر انتشار اسی انہماک سے آیا, کسی کا بھولا تصور چھپاک سے آیا. واہ. شعر پڑھتا ہوں کہ بلایا ہم نے تو آیا نہ منتوں سے بھی. واہ. بلایا ہم نے تو آیا نہ منتوں سے بھی, جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا. واہ واہ واہ. بلایا ہم نے تو آیا نہ منتوں سے بھی, جو خود کو کام پڑا, جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا. اور یہ شعر 2 شعر میں خاص طور سے, تمام لوگ یہاں اہل نظر موجود ہیں, سننے والے بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. عرض کرتا ہوں کہ جو خود کو کام پڑا تو جھپاک سے آیا, اور شعر یوں کہا ہے کہ یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی. واہ. یہ ہوش مندی, یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی, اجالا سارا گریباں کے چاک سے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. یہ ہوش مندی کسی کام کی, بہت شکریہ, یہ ہوش مندی کسی کام کی نہیں نکلی, اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا. اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا. اور ایک شعر میں بھول رہا ہوں, اس کا بڑا اچھا شعر, ہاں یاد آ گیا, پہلے وہ پڑھتا ہوں, وہ کرونالوجی بدل گئی لیکن کوئی بات نہیں. عرض کرتا ہوں کہ اجالا سارا گریباں کے چاک سے آیا, کہ وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں. واہ. وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں, وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں, بلندیوں کا ہنر ہم کو خاک سے آیا. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. وہ آسمانوں سے اتریں تو ہم بتائیں انہیں, بلندیوں کا ہنر ہم کو خاک سے آیا. بلندیوں کا ہنر. چند شعر اور پڑھ لیں, 1.5 غزل کے برابر ہوگا ٹوٹل مٹیریل ہے. عرض کرتا ہوں, مطلب کچھ یوں کہا ہے کہ شوق جنوں کے دشت میں واہ زخمی تو ہم ہوئے. شوق جنوں کے دشت میں زخمی تو ہم ہوئے, لیکن کسی کی راہ کے کانٹے بھی کم ہوئے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. دشت میں زخمی تو ہم ہوئے, بہت شکریہ, لیکن کسی کی راہ کے کانٹے بھی کم ہوئے. اور پھر وہی شعر, بلندیوں کا ہنر ہم کو خاک سے آیا. اور شعر یہ ہے کہ ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا. واہ. ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا. واہ. جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے. واہ 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 واہ. ان خود بہت پسندیوں اچھا سے تو نقصان ہی بہت ہوا. اچھا ہے. ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا, جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے. جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے, ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے. واہ. ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے, دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. ساری فضیلتیں نہیں ملتی لباس سے, دستار اوڑھ کر بھی وہ کب محترم ہوئے. شاید, بہت شکریہ, شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی. واہ. شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی, دستے ہنر ہمارے نہ اب تک قلم ہوئے.
اچھا ہے, بہت اچھا ہے معین بھائی, واہ 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 واہ. کہ شاید ہمارے فن میں کمی رہ گئی کوئی, دستے ہنر ہمارے نہ اب تک قلم ہوئے, دستے ہنر ہمارے نہ اب تک قلم ہوئے. کچھ ذاتی سے شعر ہوتے ہیں کہ ان سسکیوں سے درج ہوئے ساز بے شمار, واہ, ان سسکیوں سے درج ہوئے ساز بے شمار, ان آنسوؤں سے کتنے ستارے رقم ہوئے. اچھا ہے, بہت اچھا, واہ. ان سسکیوں سے درج ہوئے ساز بے شمار, ان آنسوؤں سے کتنے ستارے رقم ہوئے. آخری شعر اس بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب, واہ. اس بے سروں کی, ان شعر بے دیکھیں سروں حضرات. کی, دونوں طرح پڑھ دیتا ہوں میں کبھی کبھی, کہ ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب, ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب, سر کتنے خم ہوئے یہاں کتنے قلم ہوئے. واہ, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. معین بھائی عطا کریں, دوبارہ پڑھیں, واہ, مکرر ارشاد. ان بے سروں کی بھیڑ میں یہ دیکھنا ہے اب, واہ, سر کتنے خم ہوئے یہاں کتنے قلم ہوئے, سر کتنے خم ہوئے یہاں کتنے قلم ہوئے. واہ. ان خود پسندیوں سے تو نقصان ہی ہوا, واہ, جتنا بڑھایا خود کو ہم اتنے ہی کم ہوئے. بہت شکریہ. واہ واہ. میاں الفاظ کی جادوگری سب کو نہیں آتی, میاں الفاظ کی جادوگری سب کو نہیں آتی, ہزاروں سال میں ناظم کوئی شاداب ہوتا ہے. معین شاداب صاحب کو آپ سن رہے تھے. اب میں حضرات, بہت مشکل کام ہے, ابھی فرز صاحب بھی جو مباحثہ تھا اس میں ذکر کر رہے تھے. سہل ممتنع کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہوتا کہ بات کو آسان لفظوں میں کہا جائے, اس کی بھی پرتیں ہوتی ہیں. جب در پرت شعر کھلتا ہے تو جو مزہ ہم کو حاصل ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہزار شراب کے پیمانوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. شکیل جمالی صاحب یہ کام جو ہے بہت کامیابی کے ساتھ, ہم کوئی اسکول کی گھنٹی بجا دے, یہ بچہ مسکرانا چاہتا ہے. آپ اس طرح کے بے شمار اشعار کے خالق شکیل جمالی صاحب, اور ساتھ ہی اپنی نظامت کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک مسلم پہچان رکھنے والے. کبھی کبھی تو بڑا مشکل ہوتا ہے معین بھائی, ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں مباحثے, تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ انٹرویو لے کون رہا ہے اور انٹرویو دے کون رہا ہے. تو یہ خیر شکیل بھائی کا, شکیل صاحب کا مطالعہ ہے. استقبال کیجئے بہت محبوب, بہت پیارے شکیل جمالی صاحب کا. شہر ایک استعارہ, شہر جو ہے, شہر رشتوں کے انقطاع کا, رشتوں کے ٹوٹنے کا, رشتوں کے زوال کا ایک سمبل ہے, ایک استعارہ ہے. رنجیت بھائی سنیے گا, ایک غزل سنا رہا ہوں, اور وہ اتنی پرانی ہے کہ تقریباً تازہ ہو گئی بالکل. رشتوں کے زوال کی جو ایک بات ہے, تو شہر اس کا ایک بڑا مضبوط سمبل ہے. مطلع پڑھتا ہوں, دیکھیے گا کہ شہر کی آب و ہوا سے استفادہ کر رہے ہیں. واہ. شہر کی آب و ہوا سے استفادہ کر رہے ہیں, اور کچھ مانے ہوئے درویش ایسا کر رہے ہیں. واہ, اچھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. شہر کی آب و ہوا سے استفادہ کر رہے ہیں, اور کچھ مانے ہوئے درویش ایسا کر رہے ہیں. وقت نے سارا نظام دہر الٹا کر دیا ہے. واہ. اور کچھ مانے ہوئے درویش ایسا کر رہے ہیں. وقت نے سارا نظام دہر الٹا کر دیا ہے. سارے کارے نیک بدکارے زمانہ کر رہے ہیں. بہت اچھا ہے. واہ 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 شکیل سر, واہ واہ واہ. وقت نے سارا نظام دہر الٹا کر دیا ہے. سارے کارے نیک بدکارے زمانہ کر رہے ہیں. ہاں ہمیں تسلیم ہے گفتار کا دیوالیہ پن. واہ. ہاں ہمیں تسلیم ہے گفتار کا دیوالیہ پن. جرت وعدہ خلافی ہے تو وعدہ کر رہے ہیں. اچھا ہے, بہت اچھا ہے بھائی. واہ 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 واہ. ہاں ہمیں تسلیم ہے گفتار کا دیوالیہ پن. جرت وعدہ خلافی ہے
تو وعدہ کر رہے ہیں روشنی کیا ایک دو جگنو ہیں ساری سلطنت میں. واہ. فرد صاحب اور نعمان صاحب کی خدمت پڑھتا ہوں شعر. روشنی کیا ایک دو جگنو ہیں ساری سلطنت میں اور وہ بھی اپنی مرضی سے اجالا کر رہے ہیں. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. روشنی واہ کیا واہ واہ واہ. روشنی کیا ایک دو جگنو ہیں ساری سلطنت میں. واہ. روشنی کیا ایک دو جگنو ہیں ساری سلطنت میں اور وہ بھی اپنی مرضی سے واہ. اجالا کر رہے ہیں. چل غمے دنیا ملاتا ہوں تیری آسامیوں سے. رنجیت بھائی شعر. اور کچھ مانے ہوئے درویش ایسا کر رہے ہیں. چل غمے دنیا, چل غمے دنیا ملاتا ہوں تیری آسامیوں سے. واہ. شہر میں کچھ لوگ خوش ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اچھا ہے, بہت اچھا ہے, دنیا بہت ملاتا اچھا ہوں ہے. تیری آسامیوں سے. واہ. چل غمے دنیا ملاتا ہوں تیری آسامیوں سے. شہر میں کچھ لوگ خوش ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. بہت معذرت کے ساتھ یہ شعر کہ عورتیں ہی بے وفا ہوتی ہیں ثابت ہو چکا ہے. واہ. عورتیں ہی بے وفا ہوتی ہیں ثابت ہو چکا ہے. دیکھ لو یہ عشق بھی ہم ایک طرفہ کر رہے ہیں. دیکھ لو یہ عشق بھی سب گھور رہے ہیں, ہم ایک طرفہ کر رہے ہیں. سب لگاتار گھور رہے ہیں شکیل صاحب نہیں, اس کو. میں دیکھیں آپ ہوتا کیا بہت ہے اچھا. کہ لفظ کے جو لغت میں جو معنی ہے وہ مت ڈھونڈیے. میں جو معنی بالکل آپ کو بالکل پیش کرتا بالکل ہوں, بالکل. ان کی پوری محبت ہے. یہ خواتین سمجھ جائیں سب. دیکھ لو یہ عشق بھی ہم ایک طرفہ کر رہے واہ ہیں. واہ واہ. مسائل میں ایک بہت مطلع اچھا. اور دو تین شعر ایک اور غزل کے پڑھتا ہوں کہ مسائل میں دنیا گرفتار ہے. واہ. مسائل میں دنیا گرفتار ہے. گرفتار ہے. زیادہ ذہانت بھی بیکار ہے. واہ مسائل میں دنیا گرفتار ہے. واہ. مسائل میں دنیا گرفتار ہے. زیادہ ذہانت بھی بیکار ہے. خدا تجھ کو سننے کی توفیق دے. واہ. خدا تجھ کو سننے کی توفیق دے. میری خاموشی میرا اظہار ہے. واہ 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 خدا واہ. تجھ کو سننے کی توفیق دے. بہت اچھا ہے. خدا تجھ کو سننے کی توفیق دے. میری خاموشی میرا اظہار ہے. یہ کیسے علاقے میں ہم آبسے, یہ واہ. کیسے علاقے میں ہم آبسے, گھروں سے نکلتے ہی بازار ہے. واہ واہ کیسے واہ. علاقے میں ہم آبسے, یہ کیسے علاقے میں ہم آبسے, گھروں سے نکلتے ہی بازار ہے. پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر. واہ. پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر, مگر سب کے ہاتھوں میں اخبار ہے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. پڑوسی واہ 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 پڑوسی واہ سے ہے بے واہ. خبر. واہ واہ واہ. پڑوسی پڑوسی سے ہے بے خبر, واہ. مگر سب کے ہاتھوں میں اخبار ہے. اسے مشوروں کی ضرورت نہیں. اسے مشوروں کی اسے ضرورت نہیں. مشوروں کی ضرورت نہیں. وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے. اچھا ہے, بہت اچھا ہے. آج کا ہے. واہ 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 واہ. اسے واہ. مشوروں کی ضرورت نہیں. اسے واہ. مشوروں کی ضرورت نہیں. وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے. سیاست کے چہرے پہ رونق نہیں. واہ. سیاست کے چہرے پہ رونق نہیں. یہ عورت ہمیشہ کی بیمار ہے. واہ 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 واہ. رونق نہیں. واہ سیاست کے چہرے پہ رونق نہیں. واہ. سیاست کے چہرے پہ رونق نہیں. واہ. یہ عورت ہمیشہ کی بیمار ہے. ہوئے ہیں کئی شعر الجھے ہوئے. سر ایک شعر پڑھ رہا ہوں. ہوئے ہیں یہ بھائی شعر سنیے. ہوئے ہیں کئی شعر الجھے ہوئے, مگر میرا قاری سمجھدار ہے. اچھا ہے, ہوئے ہیں کئی بہت اچھا ہے. ہوئے واہ ہیں واہ واہ کئی واہ شعر واہ. الجھے ہوئے, واہ.
वाह। मगर मेरा कारी समझदार है, हकीकत का एक शायबा तक नहीं, हकीकत का एक शायबा तक नहीं। तुम्हारी कहानी मजेदार है। अच्छा है, बहुत हकीकत का अच्छा। एक शायबा तक नहीं, तुम्हारी कहानी मजेदार है, वाह। तुम्हारी कहानी मजेदार है, मुकद्दर में लिखी है मसरूफियत, वाह। न जुमा है कोई न इतवार है। अच्छा है, वाह वाह वाह। तो यार शकील जमाली साहब का अपना एक डिक्शन है। हमारी रोज़मर्रा के जो मामलात हैं, हमारे मसाइल, हमारी ज़िंदगी जो है वो सांस लेती हुई नज़र आती है शकील जमाली साहब की शायरी में। आइए हजरात, हम सब जाहिर है कि आधे शायर भी यहाँ बैठे हुए सुन रहे हैं। नजमा रहमानी मैम के सामने मैं निज़ामत कर रहा हूँ, ये तो जाहिर है कि जो कुछ अच्छा है वो नजमा मैम का सिखाया हुआ है, अगर है कुछ अच्छा तो। हजरात, एक बड़ी तादाद है शायरों की जो लगातार आप तक पहुंचना चाह रही है। वो रोज़ सुबह मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग भी कहते हैं, अपने वीडियोस भी आपके साथ शेयर करते हैं, लगातार आपको टैग करते हैं, इनकार भी करो फिर भी टैग करते हैं। लेकिन एक दुनिया है शायरों की जो इस दुनिया से अलग है, वहाँ तक आपको खुद पहुँचना पड़ता है, और वो दरवाज़ा हर किसी पे नहीं खुलता, वो उन्हीं लोगों पर खुलता है जो शायरी की समझ रखते हैं, शायरी से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको रूम नंबर 301 की एक टेबल पर लेके जाना चाहता हूँ, न्यू ब्रॉडकास्टिंग हाउस ऑल इंडिया रेडियो की नौमान शौक़ साहब को। मैं जाहिर है कि हम सभी के बहुत महबूब नौमान साहब को देखकर ही सुकून मिल जाता है। एक बड़ा अचीवमेंट ये है नौमान सर का। सर प्लीज़। शुक्रिया अनस। दरअसल बच्चों को बड़ा होते हुए देखने की जो खुशी होती है वो अनस को यहाँ देख के नजमा को भी लग रही होगी, मुझे भी लग रही होगी। तो ये एक रिश्ता जो है ये काफ़ी पुराना है, और जाहिर है उस रिश्ते का इन्होंने पास भी रखा और किस तरह से मुझे बुलाया। मैं इनकी मोहब्बतें हैं, चंद अशार हाजिर करता हूँ। अर्ज़ किया है कि सितारे टूटने से इस तरफ दीवार गिरती है, वाह। सितारे टूटने से इस तरफ दीवार गिरती है, ये जितनी रोशनी है झील के उस पार गिरती है। अच्छा है, वाह 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 वाह। सितारे टूटने से इस तरफ दीवार गिरती है, ये जितनी रोशनी है झील के उस पार गिरती है। मुझे नाम और पते मालूम हैं उन सब खुदाओं के, वाह। मुझे नाम और पते मालूम हैं उन सब खुदाओं के, जहां खलकत तेरी सजदे में 100 बार गिरती है। वाह 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 वाह। मुझे नाम और पते मालूम हैं उन सब खुदाओं के, जहां खलकत तेरी सजदे में 100 बार गिरती है। वाह। और हमारे खौफ से बाजार उछलते हैं जहां भर में, वाह। हमारे खौफ से बाजार उछलते हैं जहां भर में, सिसकने से हमारे कौन सी सरकार गिरती है। वाह 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 वाह। हमारे खौफ से बाजार उछलते हैं जहां भर में, वाह। सिसकने से हमारे कौन सी सरकार गिरती है। हमें नाम और पते मालूम हैं उन सब खुदाओं के, जहां खलकत तेरी सजदे में 100 बार गिरती है। मतलब क्या है कि सारे चकमाक बदन आए थे तैयारी से, सारे चकमाक बदन आए थे तैयारी से, रोशनी खूब हुई रात की चिंगारी से। वाह वाह। सारे चकमाक बदन आए थे तैयारी से, रोशनी खूब हुई रात की चिंगारी से। मैंने सामाने सफ़र बांध के फिर खोल दिया, वाह। मैंने सामाने सफ़र बांध के फिर खोल दिया, एक तस्वीर ने देखा मुझे अलमारी से। वाह। मैंने वाह
میں نے سامان سفر باندھ کے پھر کھول دیا، ایک تصویر نے دیکھا مجھے الماری سے. اور دراصل میں خود فرحت بھائی کو سننے کے لیے آتا ہوں ایسی محفلوں میں جہاں ان کے ساتھ آنا ہوتا ہے، تو بس میں کچھ تازہ اشعار آپ کی نظر کر کے. بہرحال عرض کیا ہے کہ ہائے وہ آسماں سے اتارے ہوئے بدن، ہائے وہ آسماں سے اتارے ہوئے بدن، مدت ہوئی ٹھہر کے نہارے ہوئے بدن. ہائے وہ آسماں سے اتارے ہوئے بدن، مدت ہوئی ٹھہر کے نہارے ہوئے بدن. ایک لفظ پراکرت کا میں نے یوز کیا ہے، سہارنا، سنبھالنا، حفاظت کرنا، سہیجنا، اس کے ان معنوں میں. اس نے کہا لباس پرانا نہ ہو میرا، اس نے کہا لباس پرانا نہ ہو میرا، جب سے ہی پھر رہا ہوں سہارے ہوئے بدن. اس نے کہا لباس، اس نے کہا لباس پرانا نہ ہو میرا، جب سے ہی پھر رہا ہوں سہارے ہوئے بدن. عرض کیا ہے کہ وہ آئینہ تو جس میں سنورتا تھا یاد ہے، وہ آئینہ تو جس میں سنورتا تھا یاد ہے، ہم ہیں وہی پہن کے اتارے ہوئے بدن. وہ آئینہ، وہ آئینہ تو جس میں سنورتا تھا یاد ہے، ہم ہیں وہی پہن کے اتارے ہوئے بدن. اور کوئی بھی عشق پیر سا موجز نما نہیں، کوئی بھی کرامات دکھانے والا نہیں. کوئی بھی عشق پیر سا موجز نما نہیں، کوئی بھی عشق پیر سا موجز نما نہیں، زندہ ملیں گے صدیوں کے مارے ہوئے بدن. کوئی بھی عشق پیر سا موجز نما نہیں، زندہ ملیں گے صدیوں کے مارے ہوئے بدن. کیسے زمیں کی چیخ غزل میں سنائی دے، کیسے زمیں کی چیخ غزل میں سنائی دے، وہ غل مچا رہے ہیں سنوارے ہوئے بدن. کیسے زمیں کی چیخ غزل میں سنائی دے، وہ غل مچا رہے ہیں سنوارے ہوئے بدن. خوشحالیوں کی گمشدہ آنکھیں ہوئیں خاموش، خوشحالیوں کی گمشدہ آنکھیں ہوئیں خاموش، منظر میں قید ہیں تھکے ہارے ہوئے بدن. خوشحالیوں کی گمشدہ آنکھیں ہوئیں خاموش، منظر میں قید ہیں تھکے ہارے ہوئے بدن. اس نے کہا لباس پرانا نہ ہو میرا، جب سے ہی پھر رہا ہوں سہارے ہوئے. واہ واہ واہ. صاحب مشکل یہ ہے کہ شعر انہیں یاد ہیں لیکن مجھے یاد نہیں. عرض کیا ہے کہ وہ مٹی کا ستارہ ہے ہمارا، واہ. وہ مٹی کا ستارہ ہے ہمارا، تیمم پر گزارا ہے ہمارا. واہ واہ. وہ مٹی کا ستارہ ہے ہمارا، تیمم پر گزارا ہے ہمارا. کسی کی دخل اندازی نہیں ہے، واہ. کسی کی دخل اندازی نہیں ہے، یہ عشق ایسا ادارہ ہے ہمارا. واہ واہ واہ. اتنے ہی شعر یاد تھے مجھے. حضرات ظاہر ہے کہ فرحت صاحب، جب آپ سب کو معلوم ہے فرحت احساس صاحب کو آپ کو سننا ہے تو اب کچھ بچتا نہیں. اس سے کامیاب صدارت نہیں ہو سکتی اس دنیا میں اس وقت. یہ دو تین شعر ہیں جی غالب کی زمین میں. وہ غزل ہے جو کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں جی. میں، خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. گھر تو بنا لیا ہے مگر گھر نہیں ہوں میں. واہ.
گھر تو بنا لیا ہے مگر گھر نہیں ہوں میں، اکثر تو اپنے آپ میں ہوں، اکثر ہوں اپنے آپ میں، اکثر نہیں ہوں میں. واہ واہ واہ. گھر تو بنا لیا ہے مگر گھر نہیں ہوں میں، اکثر ہوں اپنے آپ میں، اکثر نہیں ہوں میں. کچھ خاص بات مجھ میں بھی شاید ضرور ہے. واہ. کچھ خاص بات مجھ میں بھی شاید ضرور ہے، یوں ہی تو اس نگاہ میں اکثر نہیں. اچھا ہے. واہ 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 واہ. کچھ خاص بات مجھ میں بھی شاید ضرور ہے، واہ. یوں ہی تو اس نگاہ میں اکثر نہیں ہوں میں. اور کل پاؤں کہہ رہا تھا نہیں ہوں میں تیرا پاؤں. واہ. کل پاؤں کہہ رہا تھا نہیں ہوں میں تیرا پاؤں، اب سر یہ کہہ رہا ہے تیرا سر نہیں ہوں. اچھا ہے. واہ 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 واہ. کل پاؤں کہہ رہا تھا نہیں ہوں میں تیرا پاؤں، واہ. اب سر یہ کہہ رہا ہے تیرا سر نہیں ہوں میں. لے دیکھ آستین بدن میں نے جھاڑ دی. آستین بدن. واہ. تو دیکھ لے دیکھ آستین بدن میں نے جھاڑ دی، تو جس سے ڈر رہا تھا وہ خنجر نہیں. واہ 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 واہ. لے دیکھ آستین بدن میں نے جھاڑ دی، تو جس سے ڈر رہا تھا وہ خنجر نہیں ہوں میں. اور میں کیا کروں گا تخت تصوف پہ بیٹھ کر. واہ. میں کیا کروں گا تخت تصوف پہ بیٹھ کر، مجذوب خاک و خوں ہوں قلندر نہیں ہوں. واہ واہ. میں کیا کروں گا تخت تصوف پہ بیٹھ کر، مجذوب خاک و خوں ہوں قلندر نہیں ہوں میں. غالب کو تھا یقین پر احساس کیا کرے، غالب کو تھا یقین پر احساس کیا کرے، کیسے کہے کہ حرف مکرر نہیں. اچھا. واہ 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 واہ. غالب کو تھا یقین پر احساس کیا کرے، کیسے کہے کہ حرف مکرر نہیں ہوں میں. اور یہ کچھ شعر ہیں وہ سنا دیتا ہوں. یہ دو شعر دیکھیں. رخ محبوب کو ہم اپنی صورت کر کے لے آئے. واہ. رخ محبوب کو ہم اپنی صورت کر کے لے آئے، اسے آغوش دنیا سے محبت کر کے لے آئے. واہ. رخ محبوب کو ہم اپنی صورت کر کے لے آئے، اسے آغوش دنیا سے محبت کر کے لے آئے. نگاہ عشق ڈالی اور وہ بھی کچھ اچٹتی سی. واہ. نگاہ عشق ڈالی اور وہ بھی کچھ اچٹتی سی، اسے اس سے زیادہ خوبصورت کر کے لے آئے. واہ 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 واہ. نگاہ عشق ڈالی اور وہ بھی کچھ اچٹتی سی، اسے اس سے زیادہ خوبصورت. واہ. یہ آپ کا وہ ردیف جو دو ہے اس پہ کچھ شعر میں نے کہے ہیں، وہ قافیہ بدلا ہوا ہے. کہ دیکھیں میں ہجر کے چراغ جلاتا ہوں شام دو. یہ تھوڑا سا کلاسیکل، اس میں تھوڑا لفظوں کا ہیر پھیر دیکھیے گا. میں ہجر کے چراغ جلاتا ہوں شام دو، اور رشک میں رقیب کے پیتا ہوں جام. واہ 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 واہ. میں ہجر کے چراغ جلاتا ہوں شام واہ. دو، اور رشک میں رقیب کے پیتا ہوں جام دو. اور یہ شعر دیکھیں کہ لازم کہ ہر نماز کو کہو ایک ہی امام. واہ. لازم کہ ہر نماز کا ہو ایک ہی امام، لیکن نماز عشق کو لازم امام دو. واہ. بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. واہ. وہی واہ واہ واہ. لازم کہ ہر نماز کا ہو ایک ہی امام، لیکن نماز عشق کو لازم امام دو. اور یہ شعر دیکھیں کہ کیا عیش ہیں ضمیر فروشوں کے ان دنوں.
واہ کیا عیش ہیں ضمیر فروشوں کے ان دنوں، ملتے ہیں ایک حلال کے بدلے حرام دو. واہ 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 واہ. کیا عیش ہیں ضمیر فروشوں کے ان دنوں، ملتے ہیں ایک حلال کے بدلے حرام. اور یہ دو شعر دیکھیں کہ سفر سے لوٹ کر آتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے. واہ. سفر سے لوٹ کر آتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے، سفر کا گھر کے اندر بھی تو ایک دروازہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. سفر سے لوٹ کر آتے ہیں تب اندازہ ہوتا ہے، سفر کا گھر کے اندر بھی تو ایک دروازہ ہوتا ہے. سمجھتے ہیں جسے ہم اپنے اندر کی صدا اکثر، وہ آوارہ ہواؤں کا ہی ایک آوازہ ہوتا ہے. واہ واہ. وہ آوارہ ہواؤں کا ہی ایک آوازہ ہوتا ہے. حقیقت کی چمکتی دھوپ میں جب جانچ ہوتی ہے، حقیقت کی چمکتی دھوپ میں جب جانچ ہوتی ہے تو جس کو حسن کہتے ہیں فریب غازہ ہوتا ہے. واہ 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 واہ. حقیقت کی چمکتی دھوپ میں جب جانچ ہوتی ہے واہ تو جس کو حسن کہتے ہیں فریب غازہ ہوتا ہے. واہ. اور یہ آخر میں کچھ شعر دیکھ لیں کہ جسم ہمارے روئی جیسے دھنے گئے، واہ. اور پھر ان سے موت کے کپڑے بنے گئے. واہ. جسم ہمارے روئی جیسے دھنے گئے اور پھر ان سے موت کے کپڑے بنے گئے. مر مر کر ہم نے گھر کی دیوار اٹھائی، واہ. آخر اس دیوار میں زندہ چنے گئے. واہ واہ واہ. مر مر کر ہم نے گھر کی دیوار اٹھائی، آخر اس دیوار میں زندہ چنے گئے. واہ. شعر دیکھیں کہ آخر تک اس عشق کی گرمی باقی رہی. واہ. موت کی باہوں میں بھی ہم گنگنے گئے. واہ. آخر تک اس عشق کی گرمی باقی رہی، موت کی باہوں میں بھی ہم گنگنے گئے. واہ. پانی ہو گئی آخر ساری ہماری شراب. واہ. پانی ہو گئی آخر ساری ہماری شراب، ہم سگنے آئے تھے اور نرگنے گئے. واہ 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 واہ. پانی ہو گئی آخر ساری ہماری شراب، واہ. ہم سگنے آئے تھے اور نرگنے گئے. شاعری کیا منہ سے نکلی لفظوں کی رال، شاعری کیا منہ سے نکلی لفظوں کی رال، ہم بھی کچھ مکڑی کے جالے بنے گئے. واہ واہ واہ. شاعری کیا منہ سے نکلی لفظوں کی رال، ہم بھی کچھ مکڑی کے جالے بنے گئے. کیا جنگل کی آگ سا پھیل رہا تھا شہر. واہ. کیا جنگل کی آگ سا. ہم نے سب کو بھونا خود بھی بھونے گئے. واہ 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 واہ. کیا جنگل کی بہت آگ اچھا. سا پھیل رہا تھا شہر. واہ. ہم نے سب کو بھونا خود بھی بھونے گئے. واہ. ترک محبت کے فاضل فرحت احساس، صدر محبت کی محفل کے چنے. واہ واہ واہ. رنجیت بھائی کچھ اور. ظاہر ہے ہم سبھی فرز صاحب کو سننے آئے تھے، غالب کی سننے اور فرز صاحب کو سننے. وہ دو شعر ہیں. نہ لام لفظ نہ معنی کا عین بولتا ہے. واہ. نہ لام لفظ نہ معنی کا عین بولتا ہے،
मेरा कलाम कहीं बैन बैन बोलता है, वाह 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 वाह, न लाम लफ्ज़ न मानी का ऐन बोलता है, मेरा कलाम कहीं बैन बैन बोलता है, भरी है रूह अरब किसने मेरी उर्दू में, वाह, भरी है रूह अरब किसने मेरी उर्दू में, पुकारता हूँ अलिफ को तो ऐन बोलता है। वाह 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 वाह। हजरात, हम जिस मकसद के लिए आए थे वो दोनों मकसद हल हुए। गालिब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू हुई और फ़रहत एहसास साहब को सुना। देखिए, मिर्ज़ा गालिब ने एक जगह लिखा है कि उन्हें वबाए आम में मरना पसंद नहीं, वो अपने लिए मौत भी ख़ास चाहते थे। हम सब यही दुआ करते हैं कि साथ खैरियत के साथ इस पैंडेमिक से निकले। दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये कभी ख़त्म ना हो। दुनिया ख़त्म हो भी जाए तो शायर और शायर को सुनने वाले कभी ख़त्म ना हो, ये दुआ तो हम लोग कर ही सकते हैं। मुझे अहमद फराज का एक शेर याद आता है कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो रंजीत भाई अभी इन्होंने 1.5 महीने पहले एक जश्न किया और लोग फ़ोन कर कर के कह रहे थे नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बहुत कामयाबी के साथ हुआ और जश्न गालिब भी बहुत कामयाबी के साथ हुआ। तो मुबारकबाद जश्न अदब और उनकी पूरी टीम को जो दिन रात लगे रहते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर मैं कहीं फंबल कर रहा हूँ, जुमलों की साख्त में स्लिप कर रहा हूँ जुमलों को, तो समझ लीजिएगा कि नजमा मैम मेरे सामने बैठी हैं। बहुत मुश्किल होता है उस्ताद के सामने। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आप माइक रंजीत भाई के, हाँ, ये किताबें हैं दीवाने गालिब। एक साहिबा की कॉल आई, उन्होंने कहा कि गालिब दीवाने थे। मैंने कहा नहीं, लेकिन लोग ये दीवाने गालिब क्यों कहते हैं उनको। और एक पूरा ग्रुप हमारी लाइब्रेरी में आया, गालिब बोले हम सबको गालिब पसंद है। हमने कहा गालिब के शायर सुनाइए, तो उन्होंने वही सुनाए जो इब्तिदा में आपने सुने थे। उनमें से कोई गालिब का नहीं था। किसी ने कहा समझाओ इनको। मैंने अभी समझाया तो ये गालिब से नफरत करने लगेगी, तो आहिस्ता आहिस्ता राह पे लेकर आएंगे। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।